جی السلام علیکم۔ تحقیق و جستجو کے سمندر میں غرق ہو کر علم کے گوہر کمیاب کے متلاشیوں، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو قانونی مشورہ دوں گا کہ اگر کوئی گاڑی پولیس پکڑ لے اور اس کو کسی مقدمے میں بند کر دے تو پھر اس گاڑی کو قانونی طور پر لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی سپرداری کروانی پڑتی ہے، اور سپرداری صرف وہی کروا سکتا ہے جس کے نام گاڑی ہوگی، ادروائز وہ سپرداری نہیں کروا سکتا۔ خواہ وہ ڈرائیور ہے یا امانتاً گاڑی اس نے کسی سے مانگی تھی تو گاڑی اس کو سپرداری پر ملتی ہے جو گاڑی کا مالک ہوتا ہے، جس کے نام گاڑی کے کاغذات ہوتے ہیں۔ اور اگر گاڑی کے کاغذات نام نہیں ہے تو پہلے ٹوکن حاصل کرنا پڑتا ہے، فیس جمع کروانی پڑتی ہے، وہ مجسٹریٹ صاحب کو دکھا کر پھر سپرداری ہو سکتی ہے۔ تو اب میں چلتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے عروج و زوال کی کہانی کی قسط نمبر 1 جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ مسلمانوں نے دنیا میں عروج کیسے حاصل کیا اور پھر یہ عروج زوال کی طرف کیسے بدل گیا۔ اس کے پیچھے کے تاریخی راز کی کہانی ہم جان رہے تھے۔ اس کھوج میں ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ جہاں پر بالکل آغاز اسلام میں ہی مسلمانوں میں 2 بڑے علمی گروہ پیدا ہو گئے تھے، ایک جبریہ اور دوسرا قدریہ۔ جبریہ کہتے تھے کہ انسان جو بھی کرتا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے اور پوری کائنات کی خدا کی مرضی کے جبر میں ہے، آزاد مرضی سے نہیں کچھ کر سکتی اور انسان تقدیر کا پابند ہے۔ جبکہ قدریہ یہ کہتے تھے کہ انسان قدرت رکھتا ہے، اسی لیے تو قیامت کے دن اس کے اعمال کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر انسان اپنے ایکشن میں آزاد ہی نہیں تو پھر حساب کتاب کیسا؟ یہ دونوں گروہ کیسے پیدا ہوئے، ان میں لڑائیاں کیا ہوئیں، ان کے پاس دلائل کیا تھے، یہ سب واقعات آپ پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں۔ اب ہماری ویڈیو یہاں ختم ہوئی تھی کہ دونوں گروہوں میں سے ایک کے نظریے کو حکومت کی مدد مل گئی تھی اور دوسرے گروہ کو نہیں ملی تھی، جس کے بعد ایک پھلنے پھولنے لگا اور دوسرے گروپ کی شامت آ گئی۔ کس حکمران نے کس نظریے کو کیوں قبول کیا؟ ساتھیوں، یہ 684 CE میں اموی خلیفہ مروان اول ابن الحکم وہ خلافت بنو امیہ کو مشرق سے مغرب تک مضبوطی سے قائم کر چکے تھے۔ ان کا دارالخلافہ کیپٹل موجودہ شام کا شہر تھا، یعنی موجودہ شام کا شہر دمشق تھا۔ تو اب یوں تھا کہ امویوں نے دربار خلافت پر مسلمانوں کے صلاح مشورے سے نہیں بلکہ زور زبردستی اور طاقت سے قبضہ کیا تھا۔ 657 CE میں جنگ صفین ہوئی، اور جنگ صفین جس میں بنو امیہ سے حضرت امیر معاویہ کی حضرت علی سے لڑائی ہوئی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان پھر 600 CE میں سانحہ کربلا ہوا، جس میں بنو امیہ نے اہل بیت ہاشمیوں کے خلاف ظلم ڈھایا اور اپنی حکومت کو مضبوط کیا۔ تو مروان بن الحکم کے دور سے صرف 4 سال پہلے یہ سانحہ ہوا۔ بنو امیہ والے بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد انہیں پسند نہیں کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس حقیقت تک پہنچ چکے تھے کہ عوام کے اندر ہماری جڑیں مضبوط نہیں ہیں، اور جس وجہ سے ان کو زور زبردستی دمشق کے علاوہ مکہ میں بھی ایک خلافت قائم ہو چکی تھی، اور عربوں کی ایک بڑی تعداد عبداللہ ابن زبیر کو خلیفہ حق ماننے لگی تھی۔ لیکن امویوں نے پہلے 683 CE میں مکہ پر حملہ کر دیا۔ مکہ جو کہ اموی خلافت کے بالکل اینڈ پہ تھا، لیکن یہ حملہ یزید کی اچانک موت کی وجہ سے رک گیا۔ اس کے بعد حجاز میں خلافت عبداللہ بن زبیر کے ذریعے ان کو خلیفہ مانتے ہوئے قائم ہو چکی تھی۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے 692 CE میں حجاج بن یوسف کے ذریعے مکہ پر چڑھائی کر دی گئی تاکہ حجاز کی خلافت ختم کی جا سکے۔ ان دونوں حملوں میں خانہ کعبہ کو آگ بھی لگی اور لڑائی کے دوران اس کی دیوار بھی گر گئی، جس کا الزام حجاج بن یوسف کو دیا جاتا ہے۔ لیکن اس ساری جنگ و جدل اور سارے خون خرابے کا حاصل یہ ہوا کہ اموی کمانڈر حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا اور مکہ میں قائم خلافت پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد اب مسلم دنیا پر فقط ایک ہی خلافت باقی رہ گئی تھی، یعنی دمشق کی خلافت
खिलाफत बनु उमैया। ये दोनों वाक़यात साना करबला और मक्का मुकर्रमा पर हमला दो बड़ी वजूहात थी। ये दोनों बड़ी वजूहात थी जिनकी वजह हर कोई जानता था कि उमवी अब सिर्फ ताकत से हुक्मरान हैं, वो मशावरत से नहीं आए हैं। गो कि उन्होंने मुस्लिम दुनिया में इंतज़ामी लिहाज से एक स्टेबिलिटी कायम कर दी थी, लेकिन उनके पास अपनी हुकूमत का अखलाकी जवाज़ नहीं था। साथियों, हुक्मरान के पास ताकत का जब जवाज़ नहीं होता तो फिर जबर से कायम हुई खिलाफत को जवाज़ मिलाकर जबरिया की आइडियालॉजी ही इस्तेमाल की जाती है। इसी को उन्होंने इस्तेमाल करना पड़ा और बड़ा दावा बोला। वो कहते हैं कि जो मुजालिम हमारे मुखालिफिन हमारे सर पर करते थे, हम पर भला हम कैसे कसूरवार हो सकते हैं कि मुखालिफिन जो मुजालिम हम पर करते थे हम उन पर करते थे, और यही तो तकदीर खुदा है कि हम उन पर ये मजालिम करें। ये तो खुदा की मर्जी से होने वाले काम है। अगर खुदा की मर्जी ना होती तो हम हुक्मरान ना बनते और फातेह ना होते तो भला हम कैसे जीत सकते थे। तो इसमें उम्वी हुक्मरान भी वही दलाइल पेश करते थे जो जबरिया स्कॉलर दिया करते थे। नाज़रीन, मैंने आपको सबसे पहले जो जबरिया और कदरिया का दोनों का फ़र्क बताया था कि ये फ़र्क आपने देखना है कि इन जबरिया और कदरिया की वजह से मुसलमानों की तारीख़ पर क्या असरात मुरतब हुए, वो अब आप देखिए कि क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। अब जिनमें से आप कुछ पहले जान चुके हैं। तो खैर 684 के बाद और खसूसन 90 की दहाई में उमवियों ने जबरिया नजरियात को खिलाफत की सरपरस्ती दी कि इंसान तो मजबूर है। जबरिया आइडियालॉजी को सरकारी इस्लामी नजरिया बना लिया गया। जो कोई इसकी मुखालफत करता था, जैसा कि कदरिया स्कूल वाले करते थे, तो उन्हें दीन से इनहराफ करने वाले, कुफ्र करने वाले कहकर सोसाइटी से काट दिया जाता। इसी आइडियालॉजी को इस्तेमाल करते हुए उम्वी हुक्मरान अपने मुखालफ बागियों की गर्दनें भी उड़ा रहे थे। मसलन 685 ईस्वी में जब मरवान बिन हकम ने वफात पाई तो उनके बेटे अब्दुल मलक बिन मरवान खिलाफत की मसनद पर बैठ गए, लेकिन उनके मुकाबले में एक दावेदार उम्वियों ही के साबिक गवर्नर आमिर बिन सईद भी थे। उन्होंने अब्दुल मलक के खिलाफ बगावत कर दी। उनके साथ वफादार जंगजुओं की एक अच्छी खासी तादाद भी थी। 686 में सीई में क्या हुआ कि खलीफा अब्दुल मलक बिन मरवान ने इस तनाज़ा को ख़त्म करने के लिए उन्हें मुज़ाकरात की दावत दी। आमिर बिन सईद अपने कुछ जानिसार साथियों के साथ अब्दुल मलक के महल के दरवाजे के पास पहुंच गया। फिर चूंकि अब्दुल मलक को एक पुराना रिश्ता भी था, उस पर इसलिए एतमाद किया और एक पुराना ताल्लुक होने की वजह से वो पूरे एतमाद के साथ अपने वफादारों को बाहर खड़ा करके अंदर खुद महल के अंदर मुज़ाकरात के लिए चले गए। लेकिन क्या होता है कि कुछ देर बाद बाहर खड़े वफादारों पर एक खून आलूद सर आकर गिरता है। यह सर आमिर बिन सईद का था, जिसको देख कर ये लोग घबरा जाते हैं। फिर इन वफादारों को अब्दुल मलक का पैगाम पहुंचाया जाता है कि देखो, यही तो जबरिया का नजरिया है कि यही तो खुदा की अटल मर्जी थी कि खलीफा तुम्हारे लीडर का सर उड़ा दे, सो उसने उड़ा दिया। यही मंशा खुदाबंदी थी। अब बोलो, तुम्हारी क्या राय है? खुदा की तकदीर को मानते हो या नहीं? आमिर बिन सईद के साथियों ने सर झुका दिया और खलीफा अब्दुल मलक बिन मरवान की बैत कर ली। वैसे उनके पास अब ऑप्शन भी क्या बचती थी? ये एक वाकया है, लेकिन इस तरह की सूरत हाल थी जिससे मुकाबले के लिए उम्वियों को जबरिया की आइडियालॉजी सूट करती थी। सो इसी नजरिए को सरकारी सरपरस्ती मिल गई। यही नजरिया फैलता रहा और उम्वी खुलाफा को इससे मदद भी मिलती रही। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि दूसरे गिरोह यानी कदरिया की लॉजिकल और आजाद सोच वाली आइडियालॉजी दब कर रहे। उम्वी हुक्मरान कदरिया आलिमियों को गिरफ्तार करते, सजाएं देते, कत्ल भी कर देते। खलीफा अब्दुल मलक ने कदरिया स्कॉलर अब मुजद्दल अल-जनी को सलीब पर लटकाकर सजाए मौत दे दी। गलियान दमिश्की को, जो कि कदरिया फरीविल आजाद ख्याल के मालिक थे, उन्हें भी 743 सीई में उम्वी खलीफा शाम बिन अब्दुल मलक के दौर में कत्ल करवा दिया गया था। कदरिया स्कूल ऑफ थॉट के स्कॉलर्स पर यह शहरात 6 दिहाइयों तक यानी 600 साल तक छाई रही। यहाँ तक के सन 750 ईस्वी में इस्लामी दुनिया में आने वाले एक खून आशाम इनकलाब ने 785 इनके लिए एक दरवाजा खोल दिया। वो कैसे? ये देखें कि ये दरियाए ज़ाब है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, जो तुर्की और इराक के दरमियान बहता है।
के बॉर्डर के करीब तकरीबन है। इसके किनारे 750 CE में बैटल ऑफ ज़ाब हुई। ये लड़ाई आखिरी उमवी खलीफा मरवान सानी और बागी ग्रोह की क़यादत करने वाले हाशमी लीडर अबुल अब्बास बिन मोहम्मद के दरमियान हुई। मारकत ज़ाब में अबुल अब्बास ने उमवी सल्तनत के आखिरी खलीफा मरवान सानी के 1 लाख से ऊपर के लश्कर को शिकस्त दे दी। इसके बाद 62 साल उमवी खलीफा को कत्ल कर दिया गया। अबू अब्बास सफ़ाह ने फतह के बाद उमवी ख़ानदान के तमाम लोगों, बच्चों, बूढ़ों, जवानों समेत सबको ढूंढ ढूंढ कर कत्ल कर दिया। आखिर में 90 लोग ऐसे बचे, 90 लोग जिन्हें छोड़ दिया गया। उन्हें अबुल अब्बास यानी नए खलीफा ने एक दिन खाने की दावत दी कि अब एक अच्छे दौर का आगाज़ किया जा सके। लेकिन जब वो खाने के लिए बैठे तो उन 90 उमवी ख़ानदान के लोगों को डंडे मार मार कर नीम मुर्दा कर दिया गया। फिर उनकी सिसकती और कराती नीम मुर्दा लाशों पर दस्तरखान बिछाया गया। पहले अब्बासी खलीफा अब्दुल्ला बिन अब्बास अस-सफ़ाह ने साथियों समेत उस दस्तरखान पर खाना खाया और खाना ख़त्म होने तक तकरीबन तमाम लोग मारे जा चुके थे। खाने के बाद अब्बासी लश्कर ने उमवियों के लिए कब्रिस्तान का रुख किया। पहले उमवी खलीफा अमीर मुआविया, हज़रत अमीर मुआविया समेत तमाम हुक्मरानों की कब्रें खोद डाली। लाशों की बाकियात, हड्डियों और निशानात को उड़ा दिया गया। इत्तफाक से साबिक ताकतवर उमवी खलीफा शाम बिन अब्दुल मलक, जिनकी वफ़ात अभी 7 साल पहले हुई थी, उनकी लाश सही सलामत मिल गई। अब्बासियों ने उनकी लाश को कब्र से खींच कर निकाला। पहले वो इसे कोड़ों से पीटते रहे, फिर लाश को फांसी पर लटका दिया। इससे भी दिल नहीं भरा तो फिर फंदे से उतार कर शाम बिन अब्दुल मलक की बॉडी को आग लगा दी गई। अब्बासी इनकलाब कितना खूनी था इसका अंदाज़ा यूँ लगाएं कि अब्बासियों की एक ईरानी कमांडर अबू मुस्लिम खुरासानी ने उमवी खिलाफत के खात्मे के लिए एक लंबी जंग लड़ी। अब्बासियों के एक कमांडर ने एक लंबी जंग इसके लिए लड़ी जिसका नाम अबू मुस्लिम खुरासानी था। मुस्लिम मर्रखीन के मुताबिक उन्होंने कई साल तक जारी रहने वाली ये छोटी बड़ी लड़ाइयों में कुल मिलाकर 6 लाख मुखालफिन को कत्ल किया। ये नाकाबिले यकीन तादाद मालूम होती है, लेकिन शुरू के मुस्लिम हिस्टोरियन समेत मॉडर्न मुस्लिम हिस्टोरियन और मुख्तसर तारीख़ इस्लाम लिखने वाले सरवत सौलत भी बग़ैर सवाल उठाए यही तहरीर कर चुके हैं। गो कि हमारे ख्याल में ये बात काफ़ी हद तक नाकाबिले फ़हम है कि तीर और तलवार से लड़ाई के इस दौर में 6 लाख लोगों को कैसे कत्ल किया जा सकता है, जबकि तब तो बड़े बड़े लश्कर भी नहीं थे और कभी कभार ही 1 लाख की तादाद तक लश्कर पहुंच सकता था। ये कैसे मुमकिन हुआ? फिर इनमें भी तमाम के मारे जाने का इम्कान बहुत कम होता था। ज़्यादातर जंगों में तो दोनों तरफ चंद हज़ार लश्कर ही हुआ करते थे, जिनमें से बेशतर शिकस्त सामने देखकर पसपा हो जाया करते थे और भाग जाते। लेकिन जो भी था, आज के मुस्लिम मुर्रखीन मुत्तफ़िका तौर पर मानते हैं कि अब्बासियों ने इनकलाब के लिए इतना खून बहाया, इतना खून खराबा किया कि उनके लीडर और पहले अब्बासी खलीफा अब्दुल्ला अबुल अब्बास को अस-सफ़ाह यानी बहुत खून बहाने वाले का लक़ब दिया गया। आज भी उन्हें अबुल अब्बास से ज़्यादा सफ़ाह के नाम से तारीख़ में याद किया जाता है। उनके फॉलोअर्स, उनके मुतक़द्दीन और इस कदर गर्विदा इसलिए भी थे कि उनके बारे में मशहूर कर दिया गया था कि क़यामत के करीब जो इमाम मेहदी आएंगे वो यही अबू अब्बास अब्दुल्ला है, क्योंकि हाशमी और ख़ानदान नबूवत से होने वाली निशानियाँ बज़ाहिर इनमें पूरी थी। तो सादा लोग जरदोक इन दो जोक दर जोक इनके करीब आए और इन्हें इमाम मेहदी समझ कर इनकी बैत करने लगे। यहाँ ये बात अलग से भी दुरुस्त है कि वो अबुल अब्बास अस-सफ़ाह एक निहायत काबिल मिलिट्री कमांडर था भी। उन्होंने अपनी महारत और हिम्मत से उमवी खानदान को जड़ से उखाड़ फेंका, मगर 2 उमवी शहजादे उनके हाथों से बच गए। ये 2 उमवी शहजादे याह्या और अब्दुर्रहमान थे। दोनों भाई थे। अबुल अब्बास के लश्करियों से बचकर एक वफादार बद्दू के घर में छुपे हुए थे। घर दरियाए फरात के किनारे से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि अब्बासियों को भिनक पड़ गई। रात को अब्बासियों के चंद लश्करी बद्दू के घर गए, घेर कर अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने दोनों भाइयों ने बद्दुओं उनको देखा तो वो बद्दू के घर से दोनों भाई भाग गए और उनके पास तलवार नहीं थी। दौड़ते दौड़ते चंद मिनट वो दरियाए फरात के किनारे पर पहुंचे और दरिया में कूद गए। अब्बासी घुड़सवार दरिया के किनारे पर खड़े होकर उन्हें आवाज़ें देते रहे कि लौट आओ, हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं करने आए। खलीफा ने अमन का पैगाम भेजा है, जंग का वक्त खत्म हो चुका है, खून बहाने का वक्त टल गया। छोटे भाई याह्या ने बीच दरिया में न जाने किस वजह से रुक कर बात सुनना शुरू
شروع کر دی۔ عبدالرحمن چیخنے لگا کہ بھائی ان کے دھوکے میں مت آؤ، تیرتے رہو، ڈوب کے مر جانا لیکن ان کے ہاتھ نہ آنا۔ لیکن یحییٰ شاید تھک گیا تھا یا بیچارہ دھوکے میں آ گیا۔ وہ کچھ ہی دیر میں کنارے کی طرف لوٹا جہاں عباسی لشکریوں نے اس کی مدد کی اور اسے کنارے پر اٹھایا، لیکن دوسرا بھائی عبدالرحمن بغیر رکے تیرتا رہا اور دوسرے کنارے تک پہنچ گیا۔ جب اس نے کنارے سے پلٹ کر دیکھا تو عباسی سپاہی اس کے بھائی یحییٰ کی گردن اتار چکے تھے۔ یحییٰ کی لاش کو دفن بھی نہیں کیا انہوں نے، بلکہ کنارے پر چھوڑ کر لشکری واپس چلے گئے۔ عبدالرحمن کے لیے یہ خوفناک منظر تھا۔ وہ بھاگ کھڑا ہوا اور یہاں سے اردن اور صحرائے سینا سے ہوتا ہوا قاہرہ آ کر چھپ گیا، اور پھر افریقی ساحل کے کنارے ہوتا ہوا مراکش چلا گیا، اور یہاں سے وہ سمندر پار کر کے اندلس چلا گیا۔ بالآخر اندلس میں اس نے قیام کیا، اور اندلس میں پہلے سے ایک طاقتور مسلم حکومت قائم تھی، لیکن اس حکومت کے کئی دھڑے آپس میں دست و گریباں تھے۔ ان میں لڑائیاں اور محلاتی سازشیں چل رہی تھیں۔ عبدالرحمن نے ان سازشوں اور لڑائیوں پر فتح پائی اور اندلس کو اپنی قیادت میں اکٹھا کر لیا۔ انہوں نے یہاں اموی سلطنت اندلسیہ کی بنیاد رکھی۔ انہیں تاریخ عبدالرحمن اول اور عبدالرحمن الداخل کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج بھی اسپین کے ساحل پر ان کا بہت اونچا مجسمہ نصب ہے، جسے برسبیل تذکرہ آپ کو بتاؤں کہ عبدالرحمن جب 5 سال کی صحرا نوردی اور جہاں گردی کے بعد اندلس میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک عربی کھجور کا درخت بھی وہاں لگایا۔ وہ اس درخت کو دیکھتے اور اپنے دمشق شہر اور عرب خطے کو یاد کیا کرتے تھے اور اس کے بارے میں اشعار کہا کرتے تھے، اور انہوں نے اس نخل کھجور کے درخت کو دیکھ کر کچھ نظمیں بھی کہیں جن کا اردو شاعرانہ ترجمہ علامہ محمد اقبال صاحب نے کیا۔ یہ اشعار ان کی کتاب بال جبرین میں کچھ یوں درج ہیں کہ میری آنکھوں کا نور ہے تو، میرے دل کا سرور ہے تو، اپنی وادی سے دور ہوں میں، میرے لیے نخل طور ہے تو، مغرب کی ہوا نے تجھ کو پالا، صحرائے عرب کی حور ہے تو، پردیس میں نا صبور ہوں میں، پردیس میں نا صبور ہے تو۔ مطلب بے چین یعنی ناصبور۔ ساتھیوں، یہاں آپ نقشے کو ایک نظر دوبارہ دیکھیں۔ 756 عیسوی تک دنیا میں 2 بڑی مسلم حکومتیں قائم ہو چکی تھیں، ایک عباسی خلافت اور دوسری اسپین کے اندر مسلمانوں کا عباسیوں کا نیا کیپٹل بغداد تھا، جبکہ دوسری اموی سلطنت اندلسیہ اسپین میں جس کا کیپٹل کرتبہ تھا۔ یہ دونوں مرکز اور خاص طور پر دونوں شہر بغداد اور کرتبہ دنیا کے لیے ایک مثال بننے والے تھے۔ انہی شہروں نے پھر علم کے وہ دروازے کھولے، وہ باب روشن کیے کہ دنیا کو اپنے کھوئے ہوئے صدیوں پرانے علوم واپس ملنے لگے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جیسے ہی عباسیوں نے امویوں کو شکست دی، انہوں نے امویوں کی سرپرستی میں چلنے والے جبریہ اسکول آف تھاٹ کو مسترد کر دیا، قدریہ اسکول آف تھاٹ کو اپنا لیا۔ قدریہ نظریے کے ساتھ ایک سہولت یہ تھی کہ وہ انسانی آزادی کو، عقل کے استعمال کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ خدا کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے اسلامی لٹریچر وہی الہی کے الفاظ نہیں بلکہ ان کے معنی، غایت، حکمت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ عباسیوں کا دور آتے ہی قدریہ کی آئیڈیالوجی ایک مکمل ڈسپلن میں ڈل چکی تھی۔ یہ ایک منظم اسکول آف تھاٹ بن چکا تھا جسے اب معتزلہ کہتے ہیں۔ یہ قدریہ ہی کی ایڈوانس فارم ہے جسے عظیم مسلم سکالر حسن بصری کے شاگرد واصل بن عطا نے ترتیب دیا تھا۔ وہ جامع مسجد میں حسن بصری ہی سے درس لیا کرتے تھے، لیکن ایک دن انہوں نے ذرا ہٹ کر اپنا الگ درس قائم کیا کیونکہ انہیں اپنے استاد سے کوئی علمی معاملات پر اختلافات تھے۔ حالانکہ حسن بصری بھی قدریہ ہی کی آئیڈیالوجی کو مانتے تھے، وہ جبریہ اسکول آف تھاٹ کے ساتھ نہیں تھے۔ تو خیر، واصل بن عطا چونکہ الگ ہو گئے تو پھر انہوں نے اس عمل کو ایک اتزلہ کہا۔ اتزلہ یعنی یہاں سے الگ ہونے والوں کو اس لیے معتزلہ کہا گیا، یعنی اتعزلہ یعنی الگ ہو گئے۔ یہیں سے اس علمی گروہ کا نام پڑا۔ معتزلہ نے اپنا اسکول آف تھاٹ لاجک، فلسفے اور عقل کی بنیاد پر رکھا۔ پیچیدگی میں پائے جائے بغیر سادگی سے یہ سمجھیں کہ وہ اسلامی احکامات، آیات اور قوانین کی تشریح ریشنل، عقلی، منطقی بنیادوں پر کیا کرتے تھے۔
وہ وحی اور احادیث کے الفاظ کے لغوی معنوں اور ان کی اسناد پر جانے کی بجائے اس بات پر غور کرنے کے حامی تھے کہ اس حکم کے پیچھے خدا کی منطق، لاجک اور حکمت کیا ہوگی۔ پھر وہ اس حکمت لاجک کو ڈھونڈتے تھے، پھر اسے فالو کرتے تھے۔ معتزلہ پکے سچے مسلمان تھے، توحید ان کا پہلا منشور تھا، لیکن ان کے 5 بنیادی اصولوں میں سے ایک یہ تھا کہ خدا انصاف ہے، وہ کبھی بھی انصاف کے خلاف نہیں جا سکتا۔ یہ ان کا ایک اس میں سے تھا، اور جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر اسلامی احکامات میں، وحی میں، حدیث میں کہیں بھی کوئی فلاں بات انصاف کے معیار کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدا کی حکمت سمجھ ہی نہیں آئی۔ لہذا ہمیں دوبارہ غور کرنا چاہیے اور ہمیں اس پر پھر سے سوچنا چاہیے۔ میں اس کی تشریح کسی اور طریقے سے کرنا ہوگی ہمیں کہ جس سے حکمت واضح ہوگی، اور ہمیں اس تشریح کے لیے انہوں نے یونانی فلسفیوں کی سے مدد لی، جسے وہ علم الکلام کہتے تھے۔ علم الکلام کے ماہرین کو متکلمین کہا جاتا تھا، گو کہ یہی اصطلاح بعد میں ان کے مخالفین کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے۔ تو اس سکول آف تھاٹ معتزلہ جو کہ قدریہ سے نکلا تھا، اسے عباسیوں نے، جو کہ اب طاقتور خلیفہ بن چکے تھے، سپورٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس آئیڈیالوجی میں ایک بات ان کے مطلب کی تھی جو ان کی حکومت کی گرفت کو مضبوط کرتی تھی، اور وہ یہ کہ انسانی عقل اور منطق کی روشنی میں وہی سمیت ہر چیز کی تشریح ہو سکتی ہے۔ اس بات کو استعمال کر کے کسی بھی حکمران کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ کسی بھی اسلامی حکم کو جب چاہے اپنی مرضی کے مطابق موڑ لے، لیکن دوسری طرف اس کا سماجی فائدہ یہ تھا کہ آزاد خیالی کے لیے سرکاری سرپرستی حاصل ہوئی، مسلمانوں کی سائنس اور فلسفے میں ترقی کے دروازے کھل گئے۔ یعنی اموی حکمرانوں نے اپنے فائدے کے لیے معتزلہ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اور جس وجہ سے یہ علم کے دروازے کھلے، بالکل ایسے ہی جیسے اموی خلفاء نے اپنے فائدے کے لیے جبریہ کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کیا تھا، لیکن سوسائٹی کو اس کا نقصان بھی ہو رہا تھا۔ اب آگے دیکھیں کہ کیا ہوا۔ جس طرح قدریہ کی آئیڈیالوجی منظم معتزلہ اسکول آف تھاٹ میں ڈھل چکی تھی، اسی طرح جبریہ نظریات بھی ایک ڈسپلن میں آ چکے تھے، جسے آج ہسٹورین اہل حدیث سکول آف تھاٹ کہتے ہیں۔ اہل حدیث سکول آف تھاٹ کو ایک بڑے قداور عالم امام احمد ابن حنبل کی سرپرستی حاصل تھی۔ یہ قدریہ تھے، یہ عباسیوں کے دور میں تھے۔ انہوں نے معتزلہ کے خلاف بھرپور علمی بحث کی۔ وہ عقل اور منطق کے حرف آخر ماننے کی بجائے وحی کے الفاظ اور احکامات الہیہ کی اسناد کو حتمی مانتے تھے، یعنی وہ لٹرل سائنس میں الفاظ، محاوروں اور لغت کے حساب سے چلنا چاہتے تھے۔ اگر یہ پتہ چل گیا ہے کہ فلاں بات واقعی خدا کا حکم ہے تو پھر اس کی تشریح بھی احکام الہی کے الفاظ اور واقعات سے ہی کریں گے۔ معنی تک پہنچنے کے لیے عقل ثانوی حیثیت کر جائے گی۔ یہ تھا امام احمد ابن حنبل کا نظریہ، یعنی عقل صرف اس لیے استعمال ہوگی کہ یہ دیکھا جائے گا کہ آیا کہ حکم واقعی خدا کی طرف سے سلسلہ وار راویوں اور سندوں سے ثابت ہے یا نہیں۔ پھر معنی اور لغت کے لیے عقل استعمال ہوگی، لیکن عقل منطق، فلسفہ اور رہنما نہیں ہوگا، وحی کے تابع رہے گا۔ ایک لائن میں یوں کہوں کہ عقل نہیں، وحی کے الفاظ علم کا ذریعہ ہیں۔ یہ اہل حدیث اور امام احمد ابن حنبل کا اسکول آف تھاٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ساتھیوں، یہ اس دور کی بہت پیچیدہ بحثوں کے اندر کی روح ہے جو میں نے آپ سے ابھی بیان کی ہے۔ یہ ڈیبیٹس اس دور میں مسئلہ خلق قرآن، مسئلہ تقدیر، اصول حدیث و تفسیر وغیرہ کے ٹائٹلز کے ساتھ ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے پیچھے اسکول آف تھاٹ بنیادی طور پر ہوتا تھا۔ ایک جو معتزلہ کا تھا، جو عقل اور منطق کو علم کا سرچشمہ رہنما مانتا تھا۔ دوسرا جبریہ جو اہل حدیث میں ڈھل گیا تھا، وہ وحی اور احادیث کی لٹرل سائنس کو ہی رہنما مانتا، علم کا سرچشمہ تسلیم کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ اہل حدیث جو کہ امام احمد ابن حنبل کی قیادت میں تھے، وہ ایسے کاموں میں مصروف ہوئے جن میں بنیادی سورس کو تلاش کیا جاتا، یعنی انہوں نے احادیث اور اس کی اسناد جمع کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی 40,000 کے قریب احادیث مسند امام احمد حنبل تیار کی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مستند احادیث ہیں، جب مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہو تو وہ میرے اس ذخیرے کی طرف رجوع کرے۔ ان کے قریب ہی یہ کئی احادیث اولین کتاب موطا امام مالک بھی لکھی گئی تھی۔ قریب احادیث کی باقی کتابیں اس کے بعد آئیں، جیسا کہ صحیح بخاری، مسلم، ترمذی اور دیگر ہیں۔ تو یہ سب جو ہو رہا تھا، اس کے پیچھے مسلمانوں کی اسی مکتبہ فکر کی سوچ متحرک تھی جو میں نے آپ سے بیان کی، کہ وہی جو ہے اس کی تشریح کے لیے بھی وحی اور صحیح حدیث کی ضرورت ہے۔
اس کے لیے عقل، منطق، فلسفے کو استعمال نہیں کرنا ہوگا. سو وہ اس کام میں جٹے ہوئے تھے کہ اصل اسلام کے الفاظ تلاش کیے جائیں اور اصل احکامات جو کہ تو جمع کر کے محفوظ کیے جائیں. تو دوستو یہ تھے جبریہ. یہی حنبلی فقہ کے پیچھے سوچ تھی. امام ابن تیمیہ، محمد بن عبد الوہاب، سید قطب، علامہ محمد اقبال اور سید ابو العلا المودودی رحمہ اللہ علیہ اسی سکول آف تھاٹ کے پیروکار ہیں. ان کے مقابلے میں دوسرے گروپ آپ جان چکے ہیں کہ معتزلہ تھے. وہ عقل، فلسفے اور منطق کی مدد سے احکام الہی کی تشریح کرتے تھے. اسی گروہ کو عباسی خلفاء سپورٹ کرنے لگے تھے. پھر صرف سپورٹ ہی نہیں بلکہ ان کے لیے سہولتوں اور مخالفین کے لیے قید خانوں کے منہ بھی عباسیوں نے کھول دیے تھے. خلیفہ مامون الرشید نے محنہ کے نام سے ایک قانون بنایا جس میں ہر جج اور سرکاری عہدیدار کا ایمان معتزلہ کے مسئلہ خلق قرآن پر ٹیسٹ ہوتا تھا. جس کے خیالات معتزلہ کے مطابق ہوتے انہیں ججز دیگر عہدے دیے جاتے تھے اور باقیوں کو عقیدے کی درستگی کا وقت دیا جاتا پھر درست کر ہی دیا جاتا تھا، یا وقت دیا جاتا یا درست کر. علماء کو بھی کبھی کبھی دلائل اور زیادہ تر کو تو زبردستی قائل کر لیا جاتا تھا کہ معتزلہ کے خیالات ہی دراصل اصل اسلام. جو علماء معتزلہ کے خلاف کھڑے ہوئے انہیں قید کر لیا گیا. اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل اور ان جیسے بہت کم علماء ہی تھے جو عباسیوں کی زبردستی کو نہیں مانتے تھے اور قید خانے میں کوڑے کھاتے رہے. اب یہ بھی تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ آزادی خیال کا علم بردار ایک خلیفہ اپنی پسندیدہ رائے کو زبردستی منوا رہا تھا. تو خیر ایک طرف یہ سب ہو رہا تھا، یہ ہماری مسلمانوں کی تاریخ ہے، تو دوسری طرف معتزلہ سوچ نئے نئے اداروں کو جنم دے رہی تھی. وہ چونکہ منطق اور فلسفے اور عقل کی آزادی کی بات کرتے تھے تو وہ دنیا بھر سے علوم اور کتابوں کو منگوا کر پڑھانے اور ترجمے کرنے کا کام کر رہے تھے. جو جبریہ تھے، قدریہ تھے، جو معتزلہ میں بدل چکے تھے. یہ سارا کام شروع ہوا پہلے عباسی خلیفہ ابو العباس الصفاح کی وفات کے فوراً بعد. جب الصفاح کے بھائی المنصور خلیفہ بنے تب خلیفہ منصور نے دریائے دجلہ کے پار ایک بالکل نیا بغداد شہر تعمیر کروانا شروع کر دیا. عباسیوں نے انگلیوں سے حکومت چھینی تھی اور اس چھیننے میں انہیں غیر عرب مسلمانوں کے علاوہ ایرانی آتش پرستوں کی مدد تھی اور دیگر غیر مسلموں نے بھی ان کی مدد کی. سو عباسیوں نے اپنے اقتدار کو شروع سے ہی مسلم غیر مسلم میں فرق نہیں رکھا تھا، جیسا کہ کار سرکار میں بھی کیا کرتے تھے. عباسی خلیفہ نے اس نئے بغداد شہر کی تعمیر کے لیے زرتشت ایک آتش پرست نو بخت ابو احوازی کو منتخب کیا جو کہ ایک اعلیٰ پائے کا پرشین انجینئر تھا. آپ پہلے ویلاگ میں جو میں نے کیا ہے اس میں دیکھ چکے ہیں کہ کیسے عظیم پرشین امپائر کا کیپٹل تیسپون جس میں ایک عجوبہ روزگار شہر دکھایا تھا، تو خلیفہ المنصور نے نوبخت احوازی کو ٹاسک دیا کہ وہ اس سے بھی شاندار شہر ڈیزائن کرے. ویسے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ نوبخت اور اس کا سارا خاندان بعد میں مسلمان ہو گیا تھا. تو خیر نوبخت نے ایک پرفیکٹ سرکل میں دائرے میں ایک جیومیٹریکل شہر کا نقشہ بنایا اور اس کی تعمیر شروع کر دی. بغداد شہر کے 4 دروازے بصرہ، کوفہ، خراسان اور دمشق کی طرف کھلتے تھے اور یہی ان کے نام تھے. چاروں دروازوں کے آگے گھوڑوں کی دوڑنے کی جتنی کشادہ سڑکیں تھیں جو سیدھی ایک بڑے باغ میں کھلتی تھی. اس باغ میں جنگل کی طرح گھنے درخت تھے جن کے مرکز میں خلیفہ کا محل تھا اور ایک جامع مسجد تھی. شہر میں گھروں کے لیے بڑے بڑے بلاکس تھے جن میں سے ہر بلاک ایک پختہ کھلی سڑک پر کھلتا تھا. بغداد شہر کو مضبوط قلعے کی طرز پر بنایا گیا تھا. اس کی دیواریں بہت موٹی اور 30 میٹر اور 98 فٹ اونچی تھی اور 100 فٹ تقریباً. شہر کی پہلی دیوار کے آگے کافی بڑا حصہ خالی تھا. اس کے آگے ایک اور اونچی دیوار تھی، پھر اس کے آگے مٹی کے پشتے تھے، جس کے بعد دریائے دجلہ کے پانی سے ایک نہر بنائی گئی تھی جس میں ہر وقت پانی رواں رہتا تھا اور یہ نہر گھوم کر شہر کے چاروں طرف پھرتی تھی گول چکر میں. اس نہر پر 4 پل تھے جو قلعے کے چاروں دروازوں بصرہ، کوفہ، خراسان اور دمشق کے آگے کھلتے تھے. شہر میں کئی مہینوں کا کھانا پانی محفوظ کرنے کا انتظام تھا. یعنی یہ شہر جو عباسی خلافت کا کیپٹل تھا
इतना मजबूत बनाया गया था कि अपने दौर में इससे मजबूत किला नुमा कोई शहर था ही नहीं। इसे फतह करना एक दीवाने का ख्वाब लगता था। खलीफा मंसूर की वफात के बाद जब 786 ईस्वी में इनका पोता हारून रशीद खलीफा बना तो बगदाद मालूम दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन चुका था। लेकिन ये कैसे तबाह हुआ था, इस पर भी मैं एक व्लॉग बनाऊंगा। ये इतना मजबूत शहर, और इसमें 1,10,00,000 के करीब लोग रहते थे। अब्बासी खिलाफत अफ्रीका के मशरकी किनारे से जनूबी एशिया में सिंध के साहिलों तक हुकूमत करते थे। ये इतनी बड़ी सल्तनत थी कि दुनिया के 20% लोग इसमें रहते थे और 8% दुनिया के रकबे पर इसकी हुकूमत थी। खलीफा हारून रशीद ने तख्त खिलाफत अपने बड़े भाई अबू मोहम्मद मूसा अल हादी की अचानक वफात के बाद 20 साल की उम्र में ही संभाल लिया था। इनकी उम्र कम तो थी, लेकिन यूं था कि इनके एक अतालिक, एक उस्ताद बहुत शानदार थे। ये बरमक्की खानदान के याह्या बरमक्की थे। बरमक्की खानदान अफगानिस्तान के इलाके बल्ख से एक सदी कबल अरब आया था, यानी 100 साल पहले वो अरब आ चुका था खानदान। इससे पहले ये लोग बुद्ध मत मजहब से ताल्लुक रखते थे। बरमक्की खानदान वाले पर्शियन एम्पायर में बरमक्कियों के पास जमीनों और टैक्सों के हिसाब किताब का काम होता था। यही वजह थी कि कार सरकार में ये लोग बहुत अहम थे। इनके खानदान में पढ़ने लिखने, नए नए तजर्बात करने का कल्चर था। इसलिए अब्बासी खुलफा ने भी पर्शियन हुक्मरानों की तरह इन्हें अपने करीब ही रखा और इन्हें काम पर लगाया। तो हारून रशीद की तरबियत और इल्मी शौक में याह्या बरमक्की का बड़ा हाथ था, जो कि उनके उस्ताद मोहतरम थे। वो भी मुतज़िला ख्यालात के साथ आज़ादी फ़िक्र, मंतक, फ़लसफ़े और अक़ल को इल्म की बुनियाद मानने वालों में से ही थे। तो अब 3 चीज़ें इकट्ठी हो गई दोस्तों। इब्तदाई इस्लामी दौर में गौर कीजिएगा, इब्तदाई इस्लामी दौर में मंतक, आज़ादी फ़िक्र और फ़लसफ़े को इल्म की बुनियाद मानने वाले मुतज़िला स्कॉलर एक हो गए, और दूसरे बरमक्की वुज़रा, तीसरे ताकतवर अब्बासी खुलफा की सरपरस्ती यानी हारून रशीद की मदद। सो क्या हुआ कि नए तामीर होने वाले बगदाद में एक बैतुल हिकमत यानी इल्म के शहर यानी हाउस ऑफ विजडम को भी तामीर किया गया। ये बैतुल हिकमत सही मानों में वो इंजन था जिसने मुसलमानों को इल्म और साइंस में दुनिया का इमाम बना दिया। नौजवानों, हारून रशीद को शायरी और फलसफे से बहुत लगाव था, जिसकी एक वजह उसके पर्शियन एडवाइजर भी थे। वो अपने दरबार में किस्सा खानों, शायरों और फलसफियों को बुलाते थे और वहां पर फलसफे पर बैठकर बड़े बड़े मौजूआत पर बहस होती, उनसे घंटों गुफ्तगू करते। उन्हीं लोगों को हाउस ऑफ विजडम बैतुल हिकमत में शामिल किया जाता। जल्दी बगदाद में हजारों लिखने और पढ़ने वाले ऐसे लोग जमा हो गए जिनका ताल्लुक मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों और ज़रतश्तों समेत हर काबिल जिक्र मजहब और कौम से था। उन्हें बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती थी। सो आम लोगों के लिए पढ़ना लिखना एक अच्छे कैरियर की जमानत भी बन गया था। इसलिए लोग पढ़ाई की तरफ रुजू करने लगे। सो लोग पढ़ने लिखने लगे और आज़ादी ख्याल जो है वो फैलने लगा। यह बगदाद की खुशहाली का दौर था। हारून रशीद ने खूब दौलत खर्च की, दुनिया भर से किताबें और कुछ भी लिखा हुआ कदीम लिटरेचर मंगवाना शुरू किया। हर साल दुनिया भर से ऊंटों पर लदे हुए कागजों के पलंदे बगदाद आने लगे, कतार अंदर कतार। मुसलमान कहीं भी जाते वापसी पर खलीफा को खुश करने के लिए कदीम तरीन नुस्खे न लाना भूलते। खलीफा को देखकर बाकी उमरा और दीगर बड़े शहरों के गवर्नरों ने भी इल्म और उलमा की सरपरस्ती शुरू कर दी कि ताकि इल्म फैले। बैतुल हिकमत में मेडिसिन, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी की लातादाद किताबें जमा हो चुकी थी, लेकिन ये किताबें मुख्तलिफ ज़बानों में थी। इन्हें अरबी में तर्जमा करने के लिए कई ज़बानों के स्कॉलर चाहिए थे। फिर दुनिया भर से अच्छी तनख्वाहों पर बगदाद में स्कॉलर लाए गए। अच्छी ट्रांसलेशन करने वालों को सोने के तोल में रकम मिलती थी। जी हाँ, ये तोल कितना होता था ये तो आज मालूम नहीं, लेकिन इतना मुर्रखीन लिखते हैं कि इनका मुआवजा बगदाद में किसी भी दूसरे काम से बहुत ज्यादा होता था। फिर ट्रांसलेशंस की कई कॉपीज बनाने के लिए बहुत ज्यादा पेपर्स और स्याही भी चाहिए होती थी। यानी आपके इल्म में होना चाहिए साथियों कि अरब के पास उस वक्त कागज बनाने की सनत तो थी नहीं। तो फिर ये आप जानते हैं कि जहां चाह वहां राह। एक जंग ने उन्हें पेपर इंडस्ट्री बनाने का मौका भी दे दिया।
اب یہ کیا جنگ تھی؟ ہوا یوں کہ امیوں نے 751 میں اپنے تبتی اتحادیوں کے ساتھ چین کی تانگ ڈائنسٹی کے ساتھ جنگ کی، اسے جنگ تالاس کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے ابو مسلم خراسانی کمانڈر تھے۔ یہ جنگ اموی عربوں نے تانگ چینیوں کے خلاف لڑی۔ اس فتح میں جو سب سے اہم چیز مسلمانوں کے ہاتھ آئی وہ کاغذ بنانے کا فن تھا۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے بیت الحکمت کے لیے کاغذ بنانے کی انڈسٹری کو ترقی دینے کے لیے دولت کے منہ کھول دیے۔ اتنی بڑی تعداد میں کاغذ، سیاہی اور قلم بنائے جاتے تھے کہ کئی کتابیں ایک ساتھ لکھی جاتی تھی اور ساری ٹرانسلیشنز قطار میں بیٹھ کر کی جاتی ہیں، اور پہلی ماسٹر ٹرانسلیشن ایک عالم اونچی آواز میں بولتا جاتا تھا اور دوسرے سارے بیٹھ کر اس کو اس کے ساتھ لکھتے جاتے تھے مطابقت کے ساتھ۔ یوں ایک دن میں ہزاروں صفحات کاپی ہوتے، مہینوں میں درجنوں کتابوں کے سینکڑوں ایڈیشن تیار ہو جاتے تھے۔ چھاپا خانے تو تھے نہیں، انہیں اقوام عالم میں بھیجا جاتا اور پوری مسلم دنیا کی لائبریریز میں محفوظ کروایا جاتا۔ المامون دنیا بھر کے علوم کو اپنے دارالحکومت میں جمع کرتے۔ قدیم تہذیبوں سے زیادہ تعلیم یافتہ قوم پیدا کرنے کو وہ اتنے بےتاب تھے کہ انہوں نے دشمنوں کو بھی خطوط لکھے۔ انہوں نے سسلی کے امیر کو خط لکھا اور ایسٹرن رومن امپائر کے شہنشاہ کے پاس ایلچی بھیجے، میسنجرز بھیجے کہ آپ کی لائبریریز میں جتنی بھی کتابیں ہیں سب کی ایک کاپی برائے مہربانی ہمیں بھیج دیں۔ اور حیرت انگیز اور دلچسپ بات دیکھیے کہ انہوں نے واقعی بھیجی۔ یاد رکھیں کہ اس دور میں سینکڑوں اور ہزاروں کتابوں کی ایک کاپی کا مطلب یہ تھا کہ مہینوں تک لکھنے والوں کا ایک دفتر کام کرے اور ریاست کے بہت سے وسائل کاغذ کی تیاری پر لگے۔ اس سے آپ یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ سے آج تک جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا ہے اس میں یہ غلط تھا کہ مسلمان اور عیسائی اور یہودی ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے رہتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے۔ نہیں، وہ ایک دوسرے سے علم اور تحقیق میں تعاون کرنے پر تیار رہتے تھے اگر وہ تعاون مانگا جائے تو۔ بلکہ آتش پرستوں اور چینیوں سے بھی مامون الرشید نے ہر وہ کاغذ منگوا لیے جس پر کچھ لکھا ہوا تھا اور اونٹ سوار بھیج کر وہ منگوائے گئے۔ انہوں نے یہ کتابیں اور قدیم کاغذات بغداد پہنچائے۔ ایک بار شمالی ایران سے چینی اور زرتش لٹریچر کی جو کتابیں اور کاغذ آئے وہ 100 اونٹوں پر لدے ہوئے تھے۔ دوستو 100 اونٹوں پر، آج بھی دیکھیں یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ تھا علم کا وہ شوق جس نے مسلمانوں کے سنہری دور کا دروازہ کھولا۔ ہاؤس آف وزڈم بغداد کا بیت الحکمت اس سنہری دور کا آغاز تھا۔ یہاں سے یہ سنہری دور شروع ہوا۔ یہ 813 یعنی 9ویں صدی کے شروع کی بات۔ یہی وہ دور تھا جب پہلا عرب فلاسفر الکندی جنم لیتا ہے۔ اس دور میں نستورین کرسچن ہنین ابن اسحاق بغداد آتا ہے۔ اسی دور میں مصنف و سائنسدان بھی آتا ہے جس نے دنیا سے سب سے پہلے فلسفہ ارتقاء ایوولوشن کی تھیوری کو پیش کیا۔ مسلم خلافت کا مرکز علم اور سائنس کا روشن مینار بننے لگتا ہے۔ دنیا میں جس کو علم چاہیے تھا وہ بغداد جاتا تھا یا اندلس کے قرطبہ میں جاتا تھا یا پھر مصر کے قاہرہ کا رخ کرتا تھا، کیونکہ عباسی خلفاء کو دیکھ کر باقی اہم شہروں میں حکمرانوں نے بھی انہی کی نقل میں علمی اور تحقیقی ادارے بنانے شروع کر دیے تھے۔ یہ تھے مسلمان۔ ایسا نہ سمجھا جائے کہ ہاؤس آف وزڈم سے مسلمانوں کے سنہری دور کے آغاز کے ساتھ ہی کچھ مشکلات نہیں تھی، بلکہ تاریکی کی طاقتیں بھی ساتھ کوششوں میں مصروف تھیں جو ہر لمحہ اس ترقی کو روکنا چاہتی تھی، کیونکہ ان کے خیال میں یہ ترقی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہیں کافروں کے علوم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سب کیا واقعات تھے؟ یہ مسلم سکالرز کون تھے جو مخالفت کر رہے تھے؟ ان سب پر مسلم گولڈن ایج کے عروج و زوال کی کہانی، مسلم ریشنل سکول آف تھاٹ کے عروج و زوال کی کہانی کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے۔ یہ ٹاپک دوستو جس پر ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی سنجیدہ ہے اور شاید ہماری زندگیوں کا یہ بڑا اہم ترین موضوع ہے۔ اس پر کام بھی بہت مشکل اور حساس ہے۔ اس پر بہت سے لوگوں کی مدد لینی پڑتی ہے۔ اسے جذباتی ہو کر نہ سنیں، اسے حقیقت پسند ہو کر سنیں۔ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو کے بغیر یہ دوسرا حصہ شاید آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے، اس لیے پہلا حصہ ضرور دیکھیں اس کا۔ یہاں میں نے وہ پہلا حصہ جو ہے وہ بھی میں نے اس سے پہلے میں اس کے ساتھ ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا۔ تو عزیز دوستو، یہ دیکھا آپ نے ہم مسلمانوں کا عروج، اور پھر ہم زوال کی طرف جائیں گے کہ ہمیں زوال کیسے آیا۔
वो भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अब आप ये देखें कि उरूज कितना बेहतरीन था और कितना शानदार था। तो बस जिन्होंने उलूम की कदर की है, जिन्होंने फ़लसफ़े, मंतक और दलील को अपने दिमाग में जगह दी है, तो फिर फ़लसफ़े और मंतक ने भी उनका खूब वेलकम किया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो और इससे पिछला हिस्सा भी पसंद आया है तो मेरी वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे।